وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائنل جرنی، یعنی ڈیتھ. ڈیتھ جو ہے وہ انسان کا فائنل جرنی ہوتا ہے. تو اسی کے بارے میں آج کچھ کہنا ہے. میری اہلیہ جن کا نام تھا صابیہ خاتون، ان کی ڈیتھ ہو گئی 25 دسمبر کو، اسی سال 25 دسمبر کو. ہماری شادی ہوئی تھی جولائی 1942 میں. تو گیا کہ 63 سال 63 ایئرس ہم ساتھ رہے. اس کے بعد ان کا وقت آ گیا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ وہ حدیث یہ ہے: الموت ادنیٰ من شراک النعل. موت آدمی کے جوتے کے لیس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی موت جب آتی ہے تو وہ صرف میری بیوی کی موت نہیں، ہر موت یہ بتاتی ہے کہ گنتی لاسٹ بٹن تک پہنچ چکی. اب نیکسٹ مومنٹ تمہاری باری ہے. یہ ہر موت کا پیغام ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی مرتا ہے، اور مرنے کا کوئی ٹائم نہیں. کوئی بچپن میں مرتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں. مرنے کا کوئی بھی ٹائم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کوئی شخص جب ہم مرتے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ بٹن کی باری آ چکی، اب نیکسٹ مومنٹ جو ہے وہ میری باری آنے والی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے انسان کی زندگی کا. دیکھیے، دنیا کے جتنے بھی ایشو ہیں دوسرے، وہ کسی کے لیے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہوتے. لیکن موت ہر آدمی کا ایشو ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. کوئی آدمی، پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ کوئی آدمی موت سے بچ نہیں سکا. بہت سے لوگوں نے چاہا کہ وہ موت سے بچ جائیں. جیسے فرانس کے ایک بادشاہ نے یہ کیا کہ وہ ایک فورٹ میں رہتا تھا، اور فورٹ کے چاروں طرف اس نے بہت بڑے بڑے گڑھے کھودوا دیے، اس نے پانی بھروا دیا. وہ سمجھتا تھا کہ موت پانی کو تیر کر نہیں آ سکے گی، اور اس طرح وہ قلعے میں رہنے لگا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی موت بھی اپنے وقت پر آ گئی. راک فیلر، جو امریکہ کا بہت بڑا ریچسٹ آدمی تھا، وہی مرنا نہیں چاہتا تھا، لمبی عمر چاہتا تھا. وہ بہت پیسہ خرچ کیا اس نے اس کے لیے، اور عجیب عجیب
چیز کرتا تھا وہ. مثلاً وہ جب کھاتا کسی بھی چیز کو تو گن کر 10 بار اس کو چباتا تھا. کسی نے بتا دیا تھا کہ اگر تم گن کر 10 بار چباؤ تو تمہاری موت بہت دیر میں آئے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی 100 سال سے پہلے مر گیا. میری بیوی میں اپنی بیوی کے ساتھ 1965 میں لکھنؤ میں تھا. تو وہاں ان کی وہ بیمار ہوئیں. پہلے سے بیمار چل رہی تھیں, کچھ طبیعت زیادہ خراب ہوئی. تو وہاں پر بہت ہی ویل نون ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی. حضرت گنج میں ان کا کلینک تھا. میں ان کے پاس لے گیا تو ہماری وائف کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا, یو آر ٹو لیٹ, یو آر ٹو لیٹ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جلد ہی ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی ڈیتھ ہو گئی, جو امریکہ کے پڑھے ہوئے تھے, بہت ہیلدی تھے اس وقت. اور ہماری بیوی اس کے 22 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے مرنے کے 22 سال بعد تک بھی زندہ رہی وہ. تو موت ایسی چیز ہے کچھ پتہ نہیں کس کے لیے کب آ جائے. اس لیے ہر ایک کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. ہر صبح ہر شام اس کو یاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر و ذکر حادم اللذات, موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ زندگی کی ریئلٹیز کو بتاتی ہے. جب آپ موت کو یاد کرتے ہیں تو آپ زندگی کی ریئلٹیز کو جاننے لگتے ہیں. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے ہنری فورڈ کا. ہنری فورڈ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا بہت ریچسٹ آدمی تھا. اس نے موٹر کار کو ایک نئی انڈسٹری کی صورت دی, بہت پیسہ کمایا. تو ہنری فورڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی 1947 میں. اس کی عمر ہوئی تھی 83 ایئرس, 83 سال. تو میں نے پڑھا کتاب میں کہ جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا تو اس کا گھر جہاں تھا اس کے پاس کے پاور ہاؤس میں ریور کا پانی چڑھ گیا اور پاور ہاؤس فیل ہو گیا. اس رات کو ہنری فورڈ نے اپنے گھر میں, جہاں وہ اپنی اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا, کیروسین لیمپ جلایا. کیروسین لیمپ جلا کر کے رات کو سویا. وہ اسی رات کو اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس میں لکھا تھا انسائکلوپیڈیا میں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا 83 ایئرس پہلے, تب بھی اس کے گھر میں کیروسین کا لیمپ جلتا تھا, بجلی نہیں تھی. اب بجلی ہوتے ہوئے اس کو دوبارہ کیروسین لیمپ جلانا پڑا. تو اس نے لکھا تھا کہ جہاں وہ پیدا ہوا تھا وہیں وہ مرا. اس کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں بات آئی کہ ڈیتھ ٹیکس یو بیک فرام ویئر یو کیم. ڈیتھ ٹیکس یو بیک فرام ویئر یو کیم. موت آپ کو وہیں دوبارہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے آپ آئے. دیکھیے, ابھی جب میں یہاں قبرستان جو ہے, قبرستان پنج پیراں, وہاں پر میں ہماری بیوی کی تجہیز اور تکفین ہوئی. تو قبر پر آپ جانتے ہیں کہ طریقہ ہے اسلام میں کہ قبر میں جو آپ باڈی کو رکھ دیتے ہیں, اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں, تو ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ مٹی کا ایک مٹھی لے کر 3 بار ڈالتا ہے.
اور کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 بار مٹی ڈالتے ہوئے کہتا ہے. یہ حدیث یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کی زبان سے قرآن کی آیت ہے. اس سے پیدا کیا ہم نے تم کو, اور پھر اسی میں ہم لوٹا رہے ہیں ان کو, اسی سے پھر دوبارہ نکالیں گے. تو وہی بات ہوئی کہ جو آدمی جہاں سے آیا تھا وہیں وہ لوٹ جاتا ہے. یعنی خدا کے یہاں سے آیا تھا اور خدا کی طرف وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے. ایک کتنی بڑی, یعنی موت کا ایک ریمائنڈر ہے, کتنی بڑی حقیقت کے ریمائنڈر کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں تمہیں لوٹنا ہے. پہلی بار خدا نے آپ کو کریٹ کیا تھا, دوسری بار جب آپ خدا سے ملیں گے تو آپ کا خدا حساب لے گا. یہ کیسی عجیب بات ہے. جب پہلی بار آپ خدا سے ملے تھے تو اس طرح ملے تھے کہ خدا نے آپ کو پیدا کیا تھا, لیکن آخر میں جب ملیں گے آپ تو آپ ملیں گے اس طرح سے کہ خدا آپ کا حساب لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے قدم خدا کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے لے. نمبر 1, اپنی جوانی کس میں خرچ کی, اپنی عمر کس کام میں بتائی, جو کمایا پیسہ وہ کہاں سے کمایا, اور پھر اس کمائے ہوئے پیسے کو کہاں خرچ کیا. یہ 4 باتیں ہوئیں. تو حدیث میں ہے کہ جب تک ان 4 باتوں کے بارے میں انسان بتا نہ لے اس وقت تک اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. موت کے ساتھ یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے, موت کے ساتھ یہ بلیف جڑا ہوا ہے. آدمی اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ ہے, اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ ہے. یہ کتنی زیادہ سخت بات یہ ہے. قرآن میں ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. کیسی عجیب بات ہے یہ. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جب مرتا ہے آدمی تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسباب کا ہے. اسباب مانے ہوتے ہیں رسی. تمام رسیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر میں کہوں تو یہ صحیح ہوگا کہ سارے کمیونیکیشن ختم ہو جاتے ہیں. جب آدمی مرتا ہے تو سارے کمیونیکیشن ختم ہو جاتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. جب ہم دنیا میں زندہ ہیں, کوئی بات ہوئی, موبائل کا بٹن دبایا اور فون میسج کہیں پہنچ گیا, ٹیلی فون کیا, فون کوئی آدمی آ گیا, لیٹر لکھا اور چند دن کے بعد میسج پہنچ گیا. لیکن یہاں فرمایا کہ سارے کمیونیکیشن ٹوٹ جائیں گے. یعنی آدمی بالکل اکیلا ہوگا. مرتے ہی آدمی کے سارے کمیونیکیشن ختم ہو جائیں گے, سارے ریلیشنس ختم ہو جائیں گے, سارے کنیکشنز ختم ہو جائیں گے. یہ کتنا ہلا دینے والی بات ہے. آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں ہم جڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ. ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہماری
یعنی طرح طرح کے سول لوگ ہیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ہر وقت ہم ان سے کنٹیکٹ بنا سکتے ہیں, ہر وقت ان سے بات کر سکتے ہیں, ہر وقت ان سے کوئی ہیلپ مانگ سکتے ہیں. لیکن وتقطعت بهم الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ ادھر مرے اور سارے کنیکشن ختم, اچانک ختم, پھر کسی سے آپ کنٹیکٹ نہیں کر سکتے. اور اس کا بہت ہی زیادہ سنگین پہلو یہ ہے کہ موت پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن. آپ سفر کرتے ہیں, آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے, جانے کا ہوتا ہے, پھر واپسی کا بھی ہوتا ہے. ہر ٹکٹ, ہر سفر کے ساتھ ریٹرن ٹکٹ بھی شامل رہتا ہے. لیکن موت ایک ایسا سفر ہے جس کے ساتھ ریٹرن ٹکٹ نہیں. یا تو صرف جانا ہے, لوٹنا نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے کہ آدمی مرا, واپسی ختم, پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ نہیں سکتے, اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ نہیں سکتے. جو بھی آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو بھی آپ کا نیٹ ورک ہے, جو بھی آپ کی لوگ ہیں, ان کی طرف لوٹنا پھر پاسبل نہیں ہوتا. موت ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آدمی کے لیے. کتنی زیادہ یہ سوچنے والی بات ہے. جب میری بیوی کی ڈیتھ ہوئی اور میں قبرستان میں گیا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں مسٹر فراز, بعد کو انہوں نے کہا کہ وہاں آپ ایک دم چپ چاپ کھڑے تھے. کہا کہ میں بہت گیا ہوں جنازے میں, سب لوگ بولتے رہتے ہیں ہر بات, یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں, ایسا کرو ویسا کرو, کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اور آپ چپ چاپ کھڑے تھے, کچھ بھی نہیں بولے. میں نے کہا کیا وہ بولنے کا وقت ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح سے قبر میں لیٹنے والا ہوں. میں نے کہا کہ موت کو اس نے دیکھا جس نے دوسرے کے موت میں اپنے آپ کو دیکھا. دوسرے کے موت میں جس نے دیکھا کہ میں بھی اسی طرح مرنے والا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی دوسرے کے موت میں اپنی موت دیکھ رہا ہو, جو دوسرے قبر میں اپنے آپ کو دفن ہوتے ہوئے پا رہا ہو, تو کیا بولے گا وہ؟ وہ تو ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی اسپیچ لیس ہو جائے. اسپیچ لیس ہو جائے. تو موت ایک ریمائنڈر ہے, بہت بڑا ریمائنڈر. ریمائنڈر کس بات کا؟ اس بات کا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے کہ بس وہ فری ہے, جو چاہے کرے, جیسے چاہے رہے. اچانک موت آ کر بتاتی ہے کہ تم غلط سوچ میں تھے, تم خدا کے کنٹرول میں ہو, تمہاری فریڈم ختم. اب دیکھیے آدمی 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال بس اسے مر جاتا ہے. وہ تو فریڈم کتنی لمیٹڈ فریڈم ہمیں ملی ہوئی ہے. تو آدمی کو موت جو ہے آدمی کو ریمائنڈ کرتی ہے کہ جس طرح سے خدا نے مجھ کو پیدا کیا ہے اسی طرح خدا مجھے واپس بلا لے گا.
یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے اور موت کا اس میں کیا درجہ ہے. دیکھیے اسلام میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہماری لائف، ہمیں ایٹرنل لائف ملی ہے، ہمارا لائف اسپین ایٹرنل ہے، لیکن خدا نے اس کو بانٹ دیا ہے دو حصے میں. ایک ہے پری ڈیتھ پیریڈ، ایک ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. ہماری لائف کا ایک حصہ ہے جو پری ڈیتھ پیریڈ میں ہے، ایک حصہ وہ ہے جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو قرآن میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ، یہ ہے جسٹ لائک ایگزامینیشن ہال. پری ڈیتھ پیریڈ میں ہم ٹیسٹ پر ہیں. جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہاں، اولاد ہو، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، پیسہ ہو، اور جو مٹیریل انفراسٹرکچر ہے، یہ ہمیں بطور ریوارڈ نہیں ملتا، انعام کے طور پر نہیں ملتا. یہ ملتا ہے ٹیسٹ پیپر کے طور پر. یعنی اس دنیا میں غریبی بھی ٹیسٹ ہے، امیری بھی ٹیسٹ ہے، پیسے والا ہونا بھی ٹیسٹ ہے، پینی لیس ہونا بھی ٹیسٹ ہے، گھر والا ہونا بھی ٹیسٹ ہے، ہوم لیس ہونا بھی ٹیسٹ ہے. پاور ہے تب بھی ٹیسٹ ہے، پاور لیس ہے تب بھی ٹیسٹ ہے. سب کچھ ٹیسٹ ہے. ہر چیز جو دنیا میں ہمیں ملی ہوئی ہے، یہاں تک ہاتھ، آنکھ، پاؤں، یہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہے. سب کچھ ٹیسٹ پیپر ہے، ریوارڈ کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کئی لوگ گھر بناتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے لیے خدا کی بلیسنگ ہے، خدا کا ریوارڈ ہے. یہ بالکل غلط ہے. کچھ نہیں. دنیا میں کچھ بھی ملے آپ کو، وہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. یعنی جانچنے کے لیے کہ آپ نے جو فریڈم ملی ہوئی فریڈم، اس کو کس طرح استعمال کیا، مس یوز کیا یا پراپر یوز کیا. فریڈم کے ٹیسٹ کے لیے سارے پیپرس ہیں. یہ بہت بڑی، یعنی اسلام کی بہت بڑی ٹیچنگ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ملتی ہے آدمی کو، وہ انعام نہیں ہوتی، وہ ریوارڈ نہیں ہوتی، وہ سمپلی ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے. بس ریوارڈ تو ملے گا بعد کو. یعنی یہاں کے ریکارڈ پر دنیا میں پری ڈیتھ پیریڈ میں ہم کیسے رہیں، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے. قرآن میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو اینجل ہیں، وہ ریکارڈ بناتے رہتے ہیں. یعنی ہماری اسپیچ کا ریکارڈ، ہمارے ایکشن کا ریکارڈ، ہماری ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ، یہاں تک کہ ہمارے انٹینشن کا ریکارڈ بنا رہے ہیں. یہ سارا ریکارڈ پیش ہوگا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں خدا کے سامنے. اس ریکارڈ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا، وہاں پر انعام ہے یا پنشمنٹ ہے. دنیا میں اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ پنشمنٹ نہیں ہے. دنیا میں اگر سونامی آ گیا یا ارتھکویک آ گیا تو وہ پنشمنٹ نہیں تھا، وہ تو لا آف نیچر کے مطابق ہوتا ہے. چاہے پنشمنٹ ہو چاہے ریوارڈ ہو، دونوں ہی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ملیں گے کسی کو، اس سے پہلے ملنے والے نہیں ہیں. تو خدا کا جو کریشن پلان ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور یہاں
جس طرح وہ رہے گا اسی پر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کو یا تو پینشن ملے گا یا ریوارڈ ملے گا. یہاں میں یاد دلاؤں کہ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفرس جو ہیں ایک غلط فہمی میں پڑے رہے. آپ پڑھیے تو جتنے فلاسفرس ہیں, جتنے تھنکرس ہیں, جتنے ریفارمرس ہیں, سب کے سب آئیڈیلسٹ تھے. یعنی سب کے سب, ساکریٹیز اور پلیٹو اور ارسطاٹل سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں, سب آئیڈیلسٹ. ہر ایک نے چاہا کہ آئیڈیل سسٹم بنائیں, آئیڈیل اسٹیٹ, آئیڈیل سماج, آئیڈیل نیشن, ہر ایک نے چاہا بنانا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کئی ہزار سال کی ہسٹری جو ہم کو پتہ ہے وہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی آئیڈیل سماج یا آئیڈیل اسٹیٹ یا آئیڈیل سسٹم نہ بنا سکا. کیوں؟ اس دنیا میں آئیڈیل کو حاصل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ, تو بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ جب دنیا بنی ہے ٹیسٹ کے لیے, تو آپ آئیڈیل کو کیسے پالیں گے؟ یہ ایسے ہی جیسے کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ جاب نہیں حاصل کر سکتے. ایگزامینیشن ہال میں آپ صرف ٹیسٹ پیپر دے سکتے ہیں بس. ایگزامینیشن ہال کسی کو جاب نہیں دیتا, جاب تو باہر ملتا ہے. ایسے ہی اس دنیا میں آئیڈیل ورلڈ بن نہیں سکتا, آئیڈیل اسٹیٹ بن نہیں سکتی, آئیڈیل سماج بن نہیں سکتا. کیونکہ خدا نے اس دنیا کو بنایا جب ٹیسٹ کے لیے, تو وہ یہاں پر وہ سامان ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آئیڈیلزم چلا سکے. یہاں پر آپ کو لیس دین آئیڈیل ہی پر راضی ہونا ہے, لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا, ورنہ کیا ہوگا؟ فرسٹریشن ہوگا. آئیڈیل صرف مل سکتا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں, جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائز. پیراڈائز آئیڈیل ورلڈ ہے. تو آج کی دنیا جو ہے وہ ٹیسٹ ورلڈ ہے, اور پیراڈائز جو ہے وہ آئیڈیل ورلڈ ہے. تو آئیڈیل ورلڈ کس کو ملے گا؟ جو آج کی دنیا میں اپنے کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ثابت کر سکے, جو یہ بتا سکے کہ وہ سچ مچ جو کوالیفائی کرے اس ٹیسٹ میں جو لیا جا رہا ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ اپنی فریڈم کو ٹھیک ٹھیک خدا کے بتائے ہوئے حد میں استعمال کرنا. خدا نے ہم کو فریڈم دی ہے, لیکن ہم اس کے لیے, یعنی جو ہمارا فریڈم ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے یوز کریں فریڈم کو, چاہے کچھ بھی کریں. کچھ بھی کریں گے تو پنشمنٹ سامنے آئے گا. تو جو ٹیسٹ ہے وہ اس بات کا ہے کہ فریڈم کو کیسے یوز کیا. اسی کا بات کا ٹیسٹ ہے. جیسے خود پروفٹ کا حال یہ تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے ایک سرونٹ نے ایک غلطی کی, اور غلطی سچ مچ جینوئن غلطی تھی. آپ کو غصہ آ گیا. آپ کے ہاتھ میں اس وقت مسواک تھی, یعنی جس کو کہتے ہیں آپ ٹوتھ برش, آج کل کی زبان میں ٹوتھ برش. آپ نے کہا کہ لولا خشیۃ القبض لاوجعتک بہذا السواک. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ قیامت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا, تو میں تم کو اس سے مارتا, مطلب اس مسواک سے مارتا. ایسی لکڑی ہوتی ہے بس انگلی جیسی. تو فریڈم کو اگر آپ مس یوز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیراڈائز کے لیے پیراڈائز میں اپنی سیٹ کھو دیتے ہیں. تو جس آدمی کو اس کا احساس ہو
تو وہ اتنا زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سرونٹ کو جس نے غلطی کی تھی، غلطی کی وجہ سے اس کو کچھ تھوڑا بہت مارا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے نہیں مارا. کیوں؟ ایک آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے، ایک اندیشہ لگا رہتا ہے، کیا معلوم یہ اتنا بھی خدا کیا پکڑ میں آ جائے، اتنا بھی پکڑ میں آ جائے. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. اور دیکھیے، موت جو ہے ایک بہت بڑی چیز کی کو ریمائنڈ کرتی ہے. وہ کیا؟ آپ کو صرف ایک بار چانس ملا ہے، دوسرا چانس ملنے والا نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی لوٹتا نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد لوٹے. جو گیا وہ گیا. جو پری ڈیتھ پیریڈ سے نکل کر کے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں چلا گیا تو دوبارہ وہ لوٹ کر پری ڈیتھ پیریڈ میں نہیں آئے گا. اس معنی کی ایک ہی چانس ہے، یہ صرف ایک چانس ہے. اگر کھو دیا تو بس کھو دیا، ہمیشہ کے لیے کھو دیا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کئی لوگ آخرت میں جب پہنچیں گے اور سوچیں گے کہ اس دنیا میں یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا کیا ہمیں کام کرنے کا موقع تھا کہ ہم اچھا کام کریں، خدا کے پسند پہ چلیں، خدا کے جو ڈائریکشن ہے، خدا کی جو گائیڈنس ہے اس کو فالو کریں، تو کتنا بڑا ہمارے لیے پیراڈائز لکھا ہوا تھا. لیکن ہم بھولے رہے، ہم بھولے رہے. فریڈم کو ہم نے اپنا رائٹ سمجھ لیا اور جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. تو وہاں وہ کہیں گے کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. تو لوٹیں گے نہیں، لوٹ نہیں سکیں گے. جو بس چھوٹ گئی ایک بار، وہ چھوٹ گئی. تو یہ بہت بڑا، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے موت جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ایک ہی چانس ہے، چاہے اویل کیجیے چاہے کھو دیجیے. ایک ہی چانس ہے، چاہے اویل کیجیے یا کھو دیجیے. اسلام کی تاریخ میں جو کیلف ہوئے ہیں 4، تو اس میں سے دوسرے جو کیلف تھے ان کا نام تھا عمر فاروق. بہت بڑا درجہ ہے ان کا اسلام کی ہسٹری میں. تو ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اس انگوٹھی پر انہوں نے نقش کروا لیا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. تو اس پر سرکاری اسٹیمپ کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے وہ. تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ کفا بالموت واعظاً، کفا بالموت واعظاً. یعنی موت کافی ہے آدمی کو سبق سکھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے. یعنی موت کی وارننگ ہی کافی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کر لے. اب واقعی اگر سوچیے تو موت اتنا بڑا ایونٹ ہے، کوئی آدمی موت کو ٹال نہیں سکتا. موت کے بعد آدمی دوبارہ لوٹ کے دنیا میں آ نہیں سکتا. موت کو لمبا نہیں کر سکتا. موت کے معاملے میں آدمی بالکل بے بس ہے. تو موت کو سوچے آدمی تو ساری نصیحت اسی میں ہے. ساری بات اس کو مل جائے گی موت کو اگر سوچے وہ. تو ایک حدیث ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. اس کا مطلب کیا ہے
کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو وہ جاگیں گے. یعنی پیپل آر asleep, they will wake up when they die. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بے خبری کو سونا کہا گیا، سوتا ہوا بتایا گیا. جب آدمی دنیا میں بے خبری کی زندگی گزار رہا ہو، بس کھا پی رہا ہو، ہوا کر رہا ہو اور تماشا کر رہا ہو، اور یہ بولتا ہو کہ بس خوش رہو اور دنیا میں خوشیاں حاصل کرو بس، تو اس معنی کہ وہ بے خبر ہے. کیونکہ خوشیوں کا اینڈ کیا ہے؟ موت. اور موت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے سامنے کھڑا ہو جانا، خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر دیا جانا. اسی لیے کہا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تو وہ جاگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ انسین ورلڈ میں چھپی ہوئی ہے. ہم دیکھتے نہیں اس کو. مطلب ہمیں ہیل نہیں دکھائی پڑتی، پیراڈائز نہیں دکھائی پڑتی، گاڈ ہمیں دکھائی نہیں دے پڑتا، اینجل دکھائی نہیں پڑتے. تو اس وجہ سے ہم ان کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ان کو بھلائے ہوئے ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد آدمی کو دکھائی دینے لگے گا. اب میری بیوی کی جب موت ہوئی تو میری لڑکی ان کے پاس تھی آخر ٹائم میں، بالکل آخر ٹائم میں. تو انہوں نے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھ سے ان کا ہاتھ کس کے پکڑے ہوئے تھی، چھوڑتی نہیں تھی. اس وقت جب کہ بول بند ہو چکی تھی، تب کی بات. آخر وقت میں جس کو کہتے ہیں غرغرہ ہو جانا، تھوڑی آواز آنے لگتی ہے یہاں سے، پھر آدمی بول نہیں سکتا، وہ حالت ہو گئی تھی. جا کے وہاں کھڑی ہو چکی تھی جہاں کے ادھر سے ٹرانسفر ہو کر ادھر جانا ہے. پیچھے پریزنٹ ورلڈ ہے، آگے جو ہے ورلڈ ہیئر آفٹر ہے. وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی وہ. تو ہماری لڑکی نے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، چھوڑتی نہیں تھی. کیا ہوتا ہے عالم انسان کا اس وقت. اگرچہ وہ اتنی نیک بخت خاتون تھیں، اتنا صبر تھا ان میں، اتنا شکر تھا ان میں. سچ مچ وہ ایک پائس لیڈی تھی. اسی لیے ان کے مرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے خواب دیکھے، ڈریم، بہت سے لوگوں نے کہ وہ پیراڈائز میں گئیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہ پیراڈائز میں گئیں. لیکن جب آدمی اس دنیا سے اس دنیا میں جاتا ہے تو بڑا عجیب انوکھا عالم ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، پھر وہ لوٹنے والا نہیں ہے. اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر. تو یہ وقت ہر آدمی پر آتا ہے، اور ہر آدمی کو کچھ دیر کے لیے دہلا دیتا ہے. تو موت، یہ جو ریئلٹی ہے زندگی کی، اس کے لیے موت ایک ریمائنڈر ہے، ایک وارننگ ہے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ موت کافی ہے آدمی کو نصیحت لینے کے لیے، اگر وہ نصیحت لینا چاہے. حدیث میں آیا ہے کہ پرافٹ ہوڈ ختم ہو گئی، لیکن اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے. وہ ہے رویا صادقہ، یعنی سچے ڈریم.
دیکھیے سچے ڈریم جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ڈریم 3 قسم کے ہیں. حدیث النفس، تخویف الشیطان، بشریٰ من اللہ. یعنی ایک خواب وہ ہے، ایک ڈریم وہ ہے جو جس میں آپ اپنے دل کی بات دیکھ لیں، اپنے من میں ایک بات تھی وہی دکھائی پڑ گئی. دوسرا وہ ہے کہ جس کو کہا گیا ہے سیٹن کا ڈراوا. اور تیسرا یہ ہے گڈ ٹائڈنگ خدا کی طرف سے. دیکھیے تینوں خواب بہت ہی ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں. آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ میرے دل کی بات ہے جو میں نے دیکھ لیا، یا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ خدا کی طرف سے گڈ ٹائڈنگ ہے، بشارت ہے. تو میری جو اہلیہ تھیں وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں. یعنی میں ان کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا یہاں پر، لیکن ایک چیز کہوں گا کہ 63 ایئرس تک وہ میرے ساتھ رہیں. اور میں نے ان کے لٹرلی کچھ بھی نہیں کیا، کپڑا آیا، جوتا آیا، کچھ بھی نہیں. لٹرلی میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور 63 ایئرس بیت گئے. انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کیا، نہ مجھ سے نہ کسی اور سے. کبھی کسی سے کمپلین نہیں کیا. صبر اور شکر کے ساتھ وہ رہیں اسی طریقے سے یہاں تک کہ آخری ٹائم آ گیا. اور ان کے بہت ہی انوکھی ان کی عادتیں تھیں. مثلاً پیڑ لگانا، پیڑوں سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. یہاں جو دیکھتے ہیں آپ اس بلڈنگ میں جہاں ہم آپ ہیں، اس کے باہر آپ یوکلپٹس وہ انہی کا لگایا ہوا ہے. C29 میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سامنے اشوک ہے، وہ سب انہی کا لگایا ہوا ہے. سائڈ میں بڑے بڑے پیڑ ہیں، وہ بھی سب انہی کے لگائے ہوئے ہیں. ہر طرف ان کو گملے رکھے رہتی تھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنتی انسان کی صفت ہے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، ایک چھوٹا پلانٹ پودا، اور تم دیکھو کہ قیامت آ گئی، تو جلدی سے اس کو زمین میں گاڑ دو. اسلام میں پیڑ لگانے کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ قیامت آ رہی ہے تب بھی پیڑ لگا دو. تو ان میں یہ بات کمال کے درجے میں تھی. بہت زیادہ ان کو شوق تھا پیڑ لگانے کا، درخت لگانے کا. اور ان کے لگائے ہوئے درخت جو ہے اتنے سارے ہیں یہاں پر کہ اسی کے سائے میں بیٹھتا ہوں میں. ایک پیڑ جس کو میں نے کہا اسپریچول ٹری، جن بیٹھتا ہوں وہاں پہ مجھے انسپریشن ملتا ہے. میں خود تو کوئی پیڑ نہیں لگایا، لیکن انہوں نے بہت پیڑ لگائے. جہاں بھی رہتی تھیں وہ، ہم کئی جگہ رہے اپنی زندگی میں، کئی جگہ رہے. مثلاً UP کے گاؤں میں رہے، اعظم گڑھ میں رہے، رامپور میں رہے، لکھنؤ میں رہے، کئی جگہ. ہر جگہ ان کا یہ شوق جاری رہتا تھا. جہاں بھی ہم رہے وہ پیڑ لگاتی رہتی تھیں. میں کہتا ہوں کہ پیڑ لگانا ایک جنتی انسان کی صفت ہے. اور قرآن میں آیا ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ کلمہ یا عقیدہ یا سچائی کا ورڈ کیا ہے، وہ ایک درخت کی طرح سے ہے، ایک درخت کے پودے کی طرح سے ہے. جس طرح سے درخت کا ایک پودا، ایک پلانٹ بڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک پورا درخت بن جاتا ہے، پورا پیڑ بن جاتا ہے. پھر اس میں پتیاں ہوتی ہیں، اس میں پھول آتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں. اسی طرح سے ایمان جو ہے، فیتھ جو ہے، فیتھ بھی اسی طرح سے گرو کرتا ہے. ایک سیڈ سے شروع ہو کر کے ایک پورا درخت بن جاتا ہے. تو درخت سے یا ہریالی سے یا گرینری سے ایک تعلق، یہ مومن کی صفت ہے.
میں تو جب گھاس کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا جس نے گھاس کو بنایا. اس دنیا میں جو بھی چیز ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے فائنل ماڈل پر ہے. گھاس بھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے. چاہے آپ ہاتھی کو دیکھیے یا شیر کو دیکھیے, یا آپ ماؤنٹین کو دیکھیے, ریور کو دیکھیے, آپ پلینٹ کو دیکھیے, اسٹارز کو دیکھیے, کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے, یہاں تک کہ آپ چھوٹی تتلی کو دیکھیے, شہد کی مکھی کو دیکھیے, انسان کو دیکھیے, ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. فائنل ماڈل پر. اس سے آگے کوئی آرٹسٹ کوئی اور ماڈل آج تک نہیں بنا سکا. تو پیڑ اسی میں سے ایک چیز ہے. اور پیڑ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو سمبلائز کر رہا ہے, یعنی فیتھ کو سمبلائز کر رہا ہے. کیوں؟ اور چیزیں گرو نہیں کرتی ہیں. جیسے پتھر ہے تو جتنا ہے ویسے رہے گا, لوہا ہے جیسا ہے ویسے رہے گا, مٹی ہے جیسی ہے ویسی رہے گی. پیڑ کی صفت ہے گرو کرنا, گرو کرنا, گرو کرنا. تو فیتھ گرو کرتا ہے. فیتھ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو فیتھ مل گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ تو سیڈ ملا آپ کو, سیڈ. اس کو گرو کرنا چاہیے. گرو کرتے کرتے اس کو پورا ایک ہرا بھرا پیڑ بن جانا چاہیے. تو جب کلمہ یہ ورڈ, یہ سچائی کا جو ورڈ ہے وہ پیڑ کی مانند ہے, تو آدمی جس کے اندر فیتھ ہوگا سچا, تو اس کے اندر یہ بھی بہت شوق ہوگا پیڑ کے نیچے بیٹھنا, پیڑ کو دیکھنا, پیڑ کو لگانا. اس سے اس کے نیچر کو خوشی ملے گی. تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ان کو شوق تھا پیڑ لگانے کا. ہر جگہ وہ جہاں زمین نہیں رہتی تو وہاں گملہ رکھ دیتی ہیں وہ. تو یہ جو خواب لوگوں نے دیکھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح خواب ہے. اب دیکھیے, ایک خواب تو ایسا ہے, سبھی لوگوں نے خواب دیکھے کہ باغ میں ہیں, پیراڈائز میں ہیں, بہت خوش ہیں اور بہت ہیلدی ہیں, یہ سب دیکھا لوگوں نے. اور ایک یہاں پر ایک لیڈی آتی ہیں, ان کا نام ہے آبرو, کشمیری ہیں وہ. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کو میسج نہیں ملا تھا, اگرچہ رہتی ہیں دلی میں وہ. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں, ایک ندی آئی, ایک چوڑا دریا آیا, تو وہاں پر ایک بہت ہی پتلی سی لکڑی ہے پار ہونے کے لیے, ایک تختہ رکھا ہوا پار ہونے کے لیے. جو تو یہ بھی ساتھ ہیں اور ہماری بیوی بھی ساتھ ہیں. یہ کہتی ہیں آبرو کہ کیسے جائیں گے, یہ تو بہت ہی پتلا ہے, کیسے اس کے پار ہوں گے. تو ہماری بیوی کہتی ہے کہ نہیں چلو, یہ تو بہت چوڑا ہے, اور جانتے ہیں اس کو اس پار پیراڈائز ہے. اور وہ اس پہ کھٹ کر چلی گئیں, وہ اسی پتلے اس پر ادھر پہنچ گئیں جہاں کہ ہرا بھرا باغ تھا, پیراڈائز لائک. اس طرح سے کئی لوگوں نے خواب دیکھے. حتیٰ کہ ہمارا جو گرینڈ سن ہے عدنان, اس نے مرنے سے پہلے غالباً 1 دن یا 2 دن مرنے سے پہلے ایک انوکھا خواب دیکھا. کہ اس نے دیکھا کہ وہ اس کی دادی تھی. اس نے دیکھا کہ دادی سوئی ہوئی ہیں, سو گئی ہیں, اور لوگ بہت اس کو جگانا چاہتے ہیں, ہلاتے ہیں, ادھر ادھر اٹھ نہیں رہی ہیں, وہ اٹھ نہیں رہی ہیں. یعنی موت کی پیشگی خبر عدنان نے دیکھی صرف 1 دن یا 2 دن پہلے. تو اس طرح کے بہت سے خواب لوگوں نے دیکھے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ بہت بلند ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دی, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ
خوش رہ رہی ہیں انشاءاللہ۔ یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا، ہم نے وہ کر لیا ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون تھیں، ان کی ماں مر گئی تو بہت دن تک روتی رہی وہ کہہ کر کے کہ دیہاتی زبان میں کہ تیرے دل کا مرمہ نہیں جانو میری مائی، کہ تیرے لیے میں نے یہ کیا ہوتا، تیرے لیے میں نے وہ کیا ہوتا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بمبئی میں ایک صاحب تھے، وہ کئی سال تک پریشان رہے کہ میری بھی مر گئی، میں یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا۔ تو میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہوتا تو بڑا اچھا تھا، میں نے یہ کیا ہوتا تو بڑا اچھا تھا۔ یہ اسلام کے خلاف ہے یہ سوچ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کیونکہ یہ شیطان کا ڈور کھولتا ہے ایسا کہنا۔ اس پر میں نے غور کیا کہ حدیث میں کیوں اتنا منع کیا ہے اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں، فیوچر میں حالانکہ جینا چاہیے آپ کو۔ جو مرنے والا مر گیا تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کے لیے ایسا نہیں کیا، میں نے اس کے لیے ویسا نہیں کیا، وہی سوچ سوچ کر کے غم میں پڑے رہے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ پاسٹ کو چھوڑو، حال میں کیا کر سکتے ہو اس کو سوچو، یعنی پریزنٹ اورینٹڈ تھنکنگ ہونی چاہیے انسان کے اندر، نہ کہ پاسٹ اورینٹڈ تھنکنگ۔ تو لا تقولوا لو، یہ نہ کہو کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کر لیا ہوتا۔ اس کو شیطان کی بات کہا گیا ہے کہ شیطان آدمی کو لوٹا دینا چاہتا ہے پاسٹ کی طرف، جو اچیویبل نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ پاسٹ اچیویبل ہے کسی کے لیے؟ مرنے والا مر گیا تو وہ تو چلا گیا، اب اس کو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اب تو جا چکا ہو، اب کیا کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ منع کیا گیا اس سے کہ یہ سوچنا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ کیا ہوتا ان کی زندگی میں۔ یہ شیطانی سیٹنک تھنکنگ ہے، کیونکہ آدمی کو لے آتی ہے پاسٹ کی طرف جو اچیویبل نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ آدمی پریزنٹ کو لے کر سوچے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب میں آج جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو کیسے اویل کروں۔ تو ہر وہ سوچ جو پاسٹ اورینٹڈ ہو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ پریزنٹ اورینٹڈ ہو، یعنی اپرچونیٹیز جو کھوئی گئیں اس کو چھوڑیے۔ کھوئی ہوئی اپرچونیٹیز کو لے کر کے افسوس کرنا، غم کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو اپرچونیٹیز ابھی باقی ہیں، ابھی اویلیبل ہیں، ان کو پتہ کرو، ان کو جانو اور ان کو اویل کرو۔ تو میں کہوں گا کہ اسلام کا فارمولہ یہ ہوا، اویل دا پریزنٹ اپرچونیٹیز اینڈ فارگیٹ دا یعنی پاسٹ اپرچونیٹیز۔ جو اپرچونیٹیز گزر گئیں اس کو بھلاؤ، اور جو اپرچونیٹیز آج ہیں ان کو اویل کرو۔ یہ ہے اسلام کا فارمولہ۔ ایک حدیث ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو بہت زیادہ یاد کرو، موت کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ موت آدمی کی لذتوں کو ڈھا دیتی ہے۔ لذتوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ورلڈلی چیزوں میں بہت زیادہ آدمی اپنے کو بزی کر لے، ورلڈلی چیزوں میں بہت زیادہ کھو جائے، اپنا ٹائم، اپنی منی، اپنی توجہ سب ورلڈلی چیزوں میں گم کر دے اور زیادہ بڑے کام نہ کر سکے۔
زیادہ بڑے کام نہ کر سکے. تو فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہ ٹیچنگ ہے اسلام کی. موت آدمی کے لیے سب سے بڑا یعنی اپنے اندر ریفارم لانے کا ذریعہ ہے، انٹراسپیکشن کا ذریعہ ہے، اپنے کو کریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی موت کو سوچے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ انٹراسپیکشن آئے گا، سیلف کریکشن آئے گا، اپنی آزادی کو مس یوز کرنا ختم ہو جائے گا، اور ٹائم مینجمنٹ آئے گا اس کے اندر. کیونکہ موت کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ بہت کم وقت رہ گیا. کسی کا شعر ہے کہ صبح گزری شام ہونے آئی میر، تو نہ چیتا اور بہت دن کم رہا. یعنی زندگی کو وہ ایک دن کے برابر کہہ رہا ہے، ایک دن کے برابر. تو صبح ہم نے بتا دی، دوپہر ہم نے گنوا دیا، اب رہ گئی شام، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا. تو کہتا ہے کہ صبح گزری شام ہونے آئی میر، تو نہ چیتا اور بہت دن کم رہا. تو موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ ٹائم بیتا چلا جا رہا ہے، ٹائم ختم ہوا چلا جا رہا ہے، جلدی سے اویل کرو ٹائم کو. میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو موت کا پریزنس ہو، موت کو یاد کرتا رہے وہ، تو کبھی بھی وہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرے گا، اپنے منی کو ویسٹ نہیں کرے گا، اپنی کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کرے گا. کیونکہ ہر وقت اس کو احساس رہے گا کہ نیکسٹ مومنٹ میری موت ہو سکتی ہے، نیکسٹ مومنٹ میری موت آ سکتی ہے. کیسی عجیب بات ہے، کسی اور چیز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نیکسٹ مومنٹ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت لوگ مر رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ مر رہے ہیں ہر وقت. تو ہر لمحہ آپ یہ سوچنے کا یعنی وہ دے رہا ہے میسج، موت کا واقعہ، کہ نیکسٹ مومنٹ تمہاری موت آ سکتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اپنے کو سنبھالو، بہت زیادہ اپنے یعنی اپنے ٹائم کو، اپنے ایسٹ کو، ہر چیز کو بہت زیادہ یعنی اچھی طریقے سے مینیج کرو. اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ اپنے آپ کو عرض اکبر کے لیے تیار کرو. عرض اکبر کا مطلب ہے بڑی پیشگی، بڑی پیشی. خدا کے سامنے جو انسان کھڑا ہوگا اس کو عرض اکبر کہا گیا ہے، بڑی پیشی. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہماری پیشی کورٹ میں ہونے والی ہو تو کتنا زیادہ ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، کتنا زیادہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بات بگڑ نہ جائے. تو خدا کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے جس کو عرض اکبر کہا گیا ہے، وہ کتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے. اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ نیکسٹ مومنٹ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، ابھی میں انسانوں کے سامنے ہوں اور موت آئی اور نیکسٹ مومنٹ جو ہے میرا خدا کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہوا پاؤں گا، تو کتنا زیادہ اس کا یعنی اس کی پوری زندگی بدل جائے، پوری زندگی بدل جائے. میں اپنی شادی کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں ایک بات یہ کہوں کہ ان کے اندر بہت زیادہ سادگی تھی. جب میری شادی ہوئی جولائی 1942 میں، تو کھدر میں شادی ہوئی تھی ہماری. یعنی جو کھدر کا مطلب تھا، یعنی اس زمانے میں جو کھدر ہوا کرتا تھا وہ بہت موٹا کھدر ہوتا تھا 42 میں. اب تو کھدر بھی اچھے قسم کا ہوتا ہے. تو ٹوپی اور کپڑا اور پاجامہ سب چیز کھدر کا تھا وہ. کیونکہ ہمارے جو بڑے بھائی جو ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تھا بہت پہلے، تو ہمارے جو سرپرست تھے وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، شہزاد بڑے بھائی تھے، وہ اقبال احمد سہیل. تو وہ فریڈم فائٹر تھے
اور کانگریسی تھے، بہت زیادہ یعنی ان چیزوں میں بہت زیادہ مانتے تھے ان چیزوں کو. تو خود بھی زندگی پر کھدر پہنا انہوں نے، ساری زندگی کھدر پہنا انہوں نے، اور مجھے بھی شادی میں کھدر پہنایا انہوں نے. تو یہ گیا ہماری جو بگننگ تھی شادی کی، وہ سمپلسٹی سے شروع ہوئی. سمپل شادی، سمپل لائف، کوئی کچھ بھی اس وقت دھوم دھام نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس نکاح ہو گیا بس. یعنی صدر کا کپڑا پہنا کر نکاح کر دیا گیا بس، اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھا میری زندگی میں اور میری بیوی کے لیے، یہ گیا ایک میسج تھا کہ ہماری ساری زندگی سادگی میں گزارنا ہے. تو واقعتاً ایسا ہوا کہ 63 ایئر جو بیتے ہمارے ان کے، وہ بالکل سادگی کے سال تھے. ہم دونوں کا کھانا، کپڑا، زندگی سب بالکل سادہ رہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی یعنی ان کے اندر جو خدا والی بات تھی، جو ان کے اندر اسپریچولیٹی تھی، اس کی ایک پہچان یہ تھی ان کی اسپریچولیٹی کی، کہ ہمیشہ سادگی ان کو پسند آتی تھی. وہ ساڑی پہنتی تھیں، بالکل سادہ قسم کی ساڑی. کوئی بھی انہیں دیکھ کر کے بہت متاثر ہوتا تھا کہ کتنی سادہ ان کی زندگی ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ ان کو جانتے ہیں. ایک بات جو میں نے ان کے تعلق سے سیکھی اور جانی، وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا میں ایک بڑی انوکھی چیز پیدا کی ہے، وہ ہے لو، LOVE، لو. تو خدا قرآن مجید میں ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں خدا نے محبت پیدا کی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت پیدا کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی میں نے ان کے ذریعے سے محبت کا تجربہ کیا. وہ میرے لیے محبت کا ایک تجربہ تھی. اور مجھے ایک بڑی چیز ڈسکور ہوئی اس کے ذریعے سے، وہ یہ کہ دنیا میں دیکھیے یونٹی کے جو یعنی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس نے جو چیز ڈسکور کی ہے وہ کیا ہے؟ جینڈر ایکولیٹی. یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو سب سے بڑی چیز انہوں نے ڈسکور کی ہے وہ کیا ہے؟ جینڈر ایکولیٹی، یعنی صنفی مساوات. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جینڈر ایکولیٹی کا کنوٹیشن جو ہے وہ رائٹ بیسڈ ہے، رائٹ بیسڈ یونٹی. جینڈر ایکولیٹی کے کانسیپٹ میں جو تعلق بنتا ہے عورت مرد کا، وہ رائٹ بیسڈ ہوتا ہے. مرد کہتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے، عورت کہتی ہے میرا یہ رائٹ ہے. برابری کا رائٹ مجھے ہے، برابری کا رائٹ مجھے ہے. تو جینڈر ایکولیٹی کانسیپٹ جو بیس کرتا ہے رائٹ پر، RIGHT. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا مودت والا، وہ ہے لو بیسڈ یونٹی. لو بیسڈ یونٹی، رائٹ بیسڈ یونٹی بہت ہی زیادہ یعنی مخدوش ہے. بار بار شکایت اس میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں رشتے ٹوٹتے ہیں کتنا زیادہ، کہ لو میرج ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. کیوں؟ رائٹ کا کانسیپٹ ہے کہ تم نے مجھے میرا یہ نہیں کیا، ان کا تم نے میرا یہ نہیں کیا. تو جینڈر ایکولیٹی نے رائٹ بیسڈ کانسیپٹ پیدا کیا ہے، رائٹ بیسڈ یونٹی کا کانسیپٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی کمزور ہے یہ. اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ لو بیسڈ ہے، لو بیسڈ یونٹی. جتنے بھی یونٹی کے کانسیپٹ ہیں دوسرے، وہ یعنی انٹرسٹ بیسڈ یا اور دوسرے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں، وہ سب کمزور ہیں. سب سے مضبوط کانسیپٹ لو کا کانسیپٹ ہے. اور میں نے اس کا تجربہ کیا اپنی زندگی میں. اور حقیقت ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ مجھ کو مانتی تھیں.
ایک مرتبہ انہوں نے خط میں جو القاب لکھے آتے ہیں تو لکھا تھا کہ میرے دل کی گہرائیوں کو روشن کرنے والے چاند، میرے دل کی گہرائیوں کو روشن کرنے والے چاند. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی محبت کا ایک بھرا ہوا ہے، وہی میرے دل میں پیدا ہوتا تھا. تو محبت پر یعنی لو بیسڈ یونٹی جو ہوتی ہے اس میں کوئی رائٹ نہیں دیکھتا. کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ انہیں کی بات چلتی تھی، میری بات نہیں چلتی تھی. کئی بار ایسا ہوا کہ میری رائے کچھ اور تھی، ان کی رائے دوسری تھی، جو انہوں نے کہا وہی مجھے کرنا پڑا. جبکہ رائٹ بیسڈ یونٹی میں ایسا نہیں ہوتا، دونوں برابری چاہتے ہیں. تو زندگی میں دیکھیے برابری چل نہیں سکتی ہے، یہ امپاسبل ہے کہ برابر برابر چلتا رہے معاملہ، اسی لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو رائٹ بیسڈ جو ریلیشن شپ ہے یورپ امریکہ کا وہ ٹوٹتا رہتا ہے. لو بیسڈ جو ریلیشن شپ ہے وہی چلنے والی چیز ہے، کیونکہ اس میں پھر دونوں ایڈجسٹ کے لیے تیار رہتے ہیں، دونوں تیار رہتے ہیں دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے. تو یہ بھی ایک پہلو تھا جس کا میں نے تجربہ کیا. ان کو مجھ سے بہت زیادہ تعلق تھا، بہت زیادہ تعلق تھا. سچ پوچھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یعنی ہسبینڈ اور وائف میں لو کیا چیز ہے اس کو میں نے جانا ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے میں نے اس کا تجربہ کیا. اسلام کا جو ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اس طرح کہیں کہ وہ ہے لائف آفٹر لائف. ایک بک میں نے پڑھی لائف آفٹر لائف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر میں استعمال کروں تو صحیح ہوگا کہ لائف آفٹر لائف یعنی موت جو ہے وہ اینڈ نہیں ہے. ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ سمجھنا کہ موت آئی تو زندگی ختم، یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لائف آفٹر لائف، جیسے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آئس برگ جو ہوتا ہے سمندروں میں، بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ، تو اس کا پورا جو ماس ہے پانی میں چھپا ہو رہتا ہے، صرف ٹپ تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے، ٹپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے زندگی کا جو ہماری زندگی کا جو لائف اسپین ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹپ یہاں رکھ دیا پری ڈیتھ پیریڈ، باقی سارا جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا. یہ لائف آفٹر لائف یعنی ٹیمپرری لائف کے بعد ایٹرنل لائف. یہ جو ہے ٹیمپرری لائف ہے، اس کے بعد ایٹرنل لائف. تو ہم کو یہاں پر یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ پر کام کریں اور اپنے آپ کو یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں پیراڈائز کا. بیوی کے تعلق سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت میں اعظم گڑھ میں تھا. تو میں نے جب ماڈرن تھاٹ کو پڑھنا شروع کیا تو میں وہاں پر ایک لائبریری تھی شبلی ڈگری کالج میں، وہاں میں گیا تو رسل کا پورا سیٹ وہاں پر موجود تھا جس کو آج تک کسی نے پڑھا نہیں تھا. پورا سیٹ رکھا ہوا تھا شیلف میں اور ایک بار بھی ایشو نہیں ہوا تھا وہ. تو لائبریری نے کہا کہ یہ تو ایسے رکھا ہوا ہے، تو میں نے پورا سیٹ ایشو کروایا، لے کر آیا وہ ساری کتابیں. تو اس کو پڑھا میں نے. تو میں نے آ کر کے جب اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسل کی کتابیں میں لائی ہوں، رسل کتابیں میں لایا ہوں جو سب سے بڑا ہتھیس مانا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے آپ کا ایمان جو ہے کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. بہت نیک خاتون تھی وہ. یہ بات میں نے لکھی ہے، میری جو کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس کے پیج 22 پر.
لیکن واقعہ یہ ہے کہ رسل کی کتابیں پڑھ کر کے مجھے یعنی جس کو کہا ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ریکوری آف فیتھ کو پھر میں نے یعنی اپنے کو مضبوط کیا، اپنے فیتھ کو میں نے ری ڈسکور کیا. کیونکہ دیکھیے اس سے میں نے یہ بھی سبق ملا مجھے کہ اگر آپ کے اندر تھنکنگ کا مادہ ہو، سچ مچ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا ہو، آپ کا باتوں کو خود سے سمجھنے کی طاقت آپ کے اندر ہو، تو چاہے کوئی بھی کتاب ہو. میں نے خدا کے فضل سے پامسٹری سے لے کر اسٹرانومی تک پڑھی ہے، پامسٹری سے لے کر اسٹرانومی تک، لیکن ہر چیز میں مجھے فیتھ ملا، ہر چیز میں مجھے خدا ملا، ہر چیز میں مجھے اسپریچولیٹی ملی. تو آپ یعنی پانے والے آپ ہوتے ہیں، پانے والے آپ ہوتے ہیں. اگر آپ کا یعنی آپ کے اندر یعنی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اویکنڈ ہو، آپ کا مائنڈ بیدار ہو، تو آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے اس سے آپ کو سچائی ملے گی، اسپریچولیٹی ملے گی، گیان ملے گا. اپنی بیوی سے میں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ بیسٹ بیوی وہ ہے جو نو پرابلم کمپینین ہو، نو پرابلم کمپینین. کیونکہ دیکھیے ڈفرینسز تو ہمیشہ ہوتے ہیں، ڈفرینس کو لے کر پرابلم کریٹ کرنا اور زندگی کو بالکل کڑوا بنا دینا، یہی لوگ کرتے ہیں عام طور پر. ایک ڈفرینس کو لیا، اس کو بڑھایا، ٹکراؤ ہوا آپس میں اور پوری زندگی کڑوی ہو گئی. وہ ایسی تھیں کہ وہ سچ مچ نو پرابلم وائف تھی میرے لیے، نو پرابلم لیڈی تھی میرے لیے. تو میں نے ان کی زندگی سے یہ تجربہ سیکھا کہ کیسے کوئی آدمی ڈفرینس کے ہوتے ہوئے، کوئی ڈفرینس تو آپ جانتے ہیں کہ نیچرل ہے، نیچرل ڈفرینس تو رہے گا، لیکن ڈفرینس کے ہوتے ہوئے کس سے آدمی نو پرابلم بن جائے، نو پرابلم پرسن، اس کا نمونہ میں نے ان کی زندگی میں دیکھا. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. ڈفرینس کو لے کر کے پرابلم کریٹ کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے. ڈفرینس کو مینیج کرنا، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو میں کہا کرتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. یہ ان سے میں نے سیکھا. ہمارے ان کے بیچ میں ڈفرینس آتا تھا، لیکن وہ مینیج کرتی تھی اس کو بہت ہی یعنی بیوٹیفل طریقے سے مینیج کرتی تھی اس کو. تو اگر یہاں میں یہ بھی ایک بات عرض کروں کہ میری ایک ڈسکوری ہے، وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بیسٹ انٹلیکچوئل پارٹنر ہے انسان کے لیے، بیسٹ. یعنی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی ویلیو جو ہوتی ہے کسی عورت میں، وہ یہ نہیں کہ وہ فزیکل پارٹنر ہوتی ہے آپ کا، ہاؤس پارٹنر ہوتی ہے آپ کا، نہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کا انٹلیکچوئل پارٹنر ہو، انٹلیکچوئل پارٹنر، یعنی مائنڈ کے لیول پر وہ آپ کا ساتھی ہو. یہ بھی میں نے انہیں سے سیکھا. اور میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے وہ عورت میں ہمارے انسانیت. اس میں نے یہ بات دکھائی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں آدمی پا سکتا ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی جو کوآپریٹو چیز ہے وہ ہے آپ کی اپنی پتنی، آپ کی بیوی. بیوی کے ذریعے آپ انٹلیکچوئل ایکسچینج کر کے اپنے مائنڈ کو دن بدن ترقی کر سکتے ہیں. میرا فارمولہ یہ ہے کہ اس دنیا سے اچیو کرنے کی سب سے بڑی چیز انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کا ایک تو ذریعہ ہے کہ آپ بک پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آبزرو کریں. یہ 50% ہے. 50% یہ ہے کہ آپ ایک ذہین انسان سے ایکسچینج کریں، ایک ذہین انسان سے ایکسچینج کریں، ڈسکشن کریں، ڈائلاگ کریں. یہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے جلسوں اور کانفرنسوں میں، وہ تو ایک فارمل ڈائلاگ ہوتا ہے. بیسٹ ڈائلاگ وہ ہے جو گھر میں ہو،
اپنے ساتھی کے ذریعے ہو. یہ بڑی ڈسکوری ہے کہ سب سے بڑا انٹلیکچوئل پارٹنر کسی آدمی کے لیے اس کی اپنی وائف ہے, اس کی اپنی بیوی ہے, اس کی اپنے گھر کی خاتون ہے. وہ اتنا زیادہ, یعنی یہ سب کرنے کے لیے سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر عورت کا یہ صفت نہ ہو کہ کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں, کوئی اس کی فرمائش نہیں, تب جا کر کے ہوتا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل پارٹنر بن جائے آپ کی. اگر وہ جیتی ہو جیولری میں, جیتی ہو نئے نئے کپڑے میں, وہ جیتی ہو شاپنگ میں, تو آپ کے لیے وہ انٹلیکچوئل پارٹنر کا رول نہیں کر سکتی. اور خدا کے فضل سے ان میں یہ صفت تھی. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جب ہم اعظم گڑھ میں رہتے تھے, بہت پہلے کی بات ہے, یعنی 47 کے جلدی بات کی, تو ان کی ایک ملنے والی خاتون تھیں, یعنی سہیلی کہیے آپ ان کا نام تھا رضیہ. وہ بیچاری مر گئیں اب. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں باہر سے آیا گھر میں, وہاں اعظم گڑھ میں واقع منزل کے ایک کمرے میں ہم رہتے تھے. تو جب میں آیا وہاں, تو انہوں نے کہا کہ رضیہ کہتی ہیں کہ تمہارا کام کیسے چلے گا, تمہارے بچوں کا, کہ تمہارے آدمی کچھ کرتے ہیں نہیں, نہ کوئی بزنس کرتے ہیں, نہ کوئی جاب کرتے, تو کیسے کام چلے گا تمہارا, کیا ہوگا. تو میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ رضیہ سے کہہ دو کہ یہ کشتی اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے. اور یہ اس کو پوری طرح اس نے لے لیا, پکڑ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری اہلیہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ ہم کو دلی لے آئیں. اگر میں دلی نہ آتا تو ہمارا مشن بھی چل نہیں سکتا تھا. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ میں پرانی دلی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا, اور وہ ٹیمپرری تھا. ہر دن سوچتا تھا کہ واپس جاؤں یہاں سے, دلی کو چھوڑ کر پھر واپس چلا جاؤں اپنے, یہ سوچتا تھا. اچانک ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی. پھر میں نے کہا کہ تم کہاں, بچوں کو لے کر کے. تو اس وقت میں نے کہا کہ اس طرح سے کوئی آدمی وہی آ سکتا ہے جو آدمی پاگل ہو یا اس پر گھر نہ ہو. یہ کہہ کر میں چلا گیا. لیکن صاحب انہوں نے سب رسول کے ساتھ برداشت کیا, اور وہ ڈٹ گئی دلی میں ہر مصیبت کو سہتے ہوئے. اور انہیں کی یہ ڈٹ جانے کی وجہ سے, انہیں کے عزم کی وجہ سے, انہیں کی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں دلی چھوڑا نہیں. میں نے دلی میں ٹھہر گیا, اور دلی میں اگر میں نہ ٹھہرا ہوتا, دلی میں ہم نے کام نہ کیا ہوتا, تو یہ مشن بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشن کے پیچھے ہماری بیوی کا بہت زبردست ہاتھ ہے, ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. پورا 63 سال گیا. مشن کا ایک سفر تھا جو ہم نے دونوں نے مل کر کے طے کیا. اللہ تعالیٰ ان کو یعنی جنت کے اونچے درجات پہ جگہ دے, اور ان پر ہر طرح کی بلیسنگ فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہی شاید نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے پاس خود کوئی عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان کی وجہ سے مجھے بخش دے گا, ان کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, I think you should tell people also in various ideologies, Islam versus other ideologies. I think that point needs to be clear. دیکھیے میری جو اسٹڈی ہے, تو میں یہ مانتا ہوں کہ ڈیتھ کے there are two different concept of death. یعنی پازیٹیو کانسیپٹ آف ڈیتھ اینڈ نیگیٹو کانسیپٹ آف ڈیتھ. تو میری اسٹڈی کے مطابق سارے ہی دوسرے کانسیپٹ جو ہیں وہ نیگیٹو کانسیپٹ ہیں.
صرف اسلام کا جو کانسیپٹ آف ڈیتھ ہے وہ پازیٹیو ہے. کیوں؟ اسلام میں جو کانسیپٹ آف ڈیتھ ہے وہ انسان کی اپنی جو سوچ ہے اس کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہے. اس لیے کہ آدمی امیجیٹ گین چاہتا ہے, امیجیٹ. ایک کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ اس میں لاکھوں سال کے بعد آپ کو گین ملتا ہے, تو وہ تو انسانی نیچر کے مطابق نہیں ہے, انسانی نیچر کے مطابق نہیں ہے. اس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی میں یعنی اس کو کسی طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کر سکوں. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کمپنسیٹ کر نہیں سکتے, آپ کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے, اس کو لاکھوں سال تک بھگتنا ہے. یہ تو انسان کے نیچر کے مطابق نہیں ہے. اس طرح سے دیکھیے, انسان ایک ایسا خدا چاہتا ہے جس کو آپ اپنا سول کنسرن بنا سکے, جس پر اس کو جس پر کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہو سکے. لیکن آپ دوسری جگہ دیکھیے ایک ویگ کانسیپٹ خدا کا ہے. کیسے اس کو آپ اپنا وہ بنائیں گے, سول کنسرن کیسے بنائیں گے؟ ایک جو ویگنس میں پھیلا ہوا ہو, جو ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہو, تو آپ کو خدا کیسے بنے گا؟ لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا کنوکشن نہیں ملتا, وہ کنفیوژن میں جیتے ہیں ایسے تمام لوگ. اس طرح آپ دیکھیے انسان چاہتا ہے کہ اس کی ڈیزائر پوری ہو, اس کو فلفلمنٹ ملے. اتنا بڑا مائنڈ لے کے انسان پیدا ہوتا ہے جس میں اتنی کیپیسٹی ہے, 100 ملین بلین پارٹیکل ہیں. ڈیزائر کا ایک ہمارے اندر ایک اوشن ہے, اوشن. وہ سب انفلفل رہتا ہے, اب مر جاتے ہیں. تو ہر آدمی انفلفل ڈیزائر کا قبرستان ہے. تو کسی جگہ اس کا وہ نہیں ہے سوائے اسلام کے. اسلام میں آپ کو جو کانسیپٹ ہے ڈیتھ کا, جس کے بعد پیراڈائز ہے, اس میں آپ کو پورا فلفلمنٹ ملتا ہے, پورا فلفلمنٹ. اور یہ کتنی سائنٹیفک ڈویژن ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ ایک حصہ ہے تھوڑا سا, اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ایک بڑا حصہ ہے. تو یہاں پر آپ کو اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک بتائیے, تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا ریوارڈ لیجیے. بہت کچھ سائنٹیفک بات ہے جو انسان کے مائنڈ میں آتی ہے. اس طریقے سے جو انجسٹس کرتے ہیں جو لوگ, آدمی چاہتا ہے کہ ان کو پنشمنٹ ملے, اس کا بھی یہاں پر آنسر موجود ہے ہیل کی شکل میں. تو میں یہ کہوں گا کہ انسان جیسے کسی کے لیے سائنٹیفک کانسیپٹ آف ڈیتھ وہی ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے. دوسرا جو ہے وہ پیور فلاسفی ہے. یعنی سائنٹیفک کانسیپٹ آف ڈیتھ اسلام کا ہے, اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب پیور فلاسفی ہیں. یہ میرا اپنی اسٹڈی بتاتی ہے. This question is from Bhupesh. He wants to know that what happens to the soul of the person after death. دیکھیے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا باڈی ایک وہیکل ہے. پری ڈیتھ پیریڈ کے لیے یہ وہیکل ملا ہے ہمیں. پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے لیے بھی ایک اور زیادہ ریفائنڈ وہیکل ملے گا, کیونکہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ جانتے ہیں کہ ایٹرنیٹی ہے. تو یہاں پر ٹیمپری پیریڈ ہے ہمارا, تو یہ وہیکل ہمارا ہے. اصل جو پرسنالٹی ہے وہ یہ باڈی نہیں ہے, وہ اندر کا انسان جو ہے وہ ہے. تو اس پرسنالٹی کے لیے یہ وہیکل ملا ہے یہاں, اور مرنے کے بعد ایک اور وہیکل ملے گا جو زیادہ ریفائنڈ ہوگا, اس میں جو اٹرنل ہوگا اور جس میں پورا فلفلمنٹ ہمیں مل سکے وہ ہوگا. یہ کانسیپٹ دیا گیا اسلام. He also wants to know that
how does one know that there is something called hell or heaven after death? دیکھیے آدمی کا جو کانشنس ہے اب اس کو لیجیے. آدمی کانشنس چاہتا ہے کہ یعنی جو اچھے کام کرے اس کو ریوارڈ ملے, جو برا کام کرے اسے پنشمنٹ ملے. ہر آدمی کانشنس یہ چاہتا ہے. یہ ہمارے اندر انٹرووون ہے. یعنی اچھے کو اچھا ریوارڈ, برے کو برا پنشمنٹ, یہ ہمارے اندر انٹرووون ہے. یہی اس بات کا یعنی ٹیسٹیمنی ہے, یا اسی بات کا ایک پروف ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. تو اس کو لے کر کے جب ہم سوچتے ہیں تو سائنس کا ایک فارمولہ ہے کہ کسی بھی کانسیپٹ کو جج کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہیں ان کو آپ کلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس سے مطابق ہے, اسے کولیبریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ریلیونٹ ڈیٹا ہیں اس پر آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو یہی کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے سائنٹیفک, کہ ایک ہیل ہو ایک پیراڈائز ہو. یعنی ہیل پنشمنٹ کے لیے اور پیراڈائز جو ہے وہ ریوارڈ کے لیے. یعنی ہمارا جو مائنڈ ہے, ہماری جو کانشنس ہے, ہماری جو سوچ ہے, وہ ایسا ہی ایک دنیا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک ٹیسٹیمنی ہے کہ یہ کانسیپٹ صحیح ہے. Nana, this question is from Barija. She says that in one of your past lectures, you said that for a person who has not realized God, his prayers are mere lip service. How would you explain the prayers of a person who is in search of God but has not yet realized it? میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سیکر جو ہے وہ انکانشیس مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے گاڈ کا, ورنہ سیکر نہ بنے وہ. اگر اس کا انکانشیس مائنڈ میں کوئی کانسیپٹ نہ ہو اس بات کا کوئی ہے ہائر ٹروتھ, کوئی ہے جو مجھ سے بڑا ہے, اگر یہ نہ ہو تو سیکر نہیں بن سکتا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ سیکر ہوتا ہے تب بھی ایک خدا اس کے من میں بسا ہوا ہوتا ہے, اگرچہ انکانشیسلی ہوتا ہے. اور جب وہ فائنڈر بن جاتا ہے وہی انکانشیس مائنڈ جو ہے کانشیس مائنڈ بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں سیکر بننا جب تک آپ کے مائنڈ میں یہ بسا ہوا نہ ہو کہ کوئی ہے جو مجھ سے اونچا ہے, جو سپیریئر ہے, جو ہائر ٹروتھ ہے. آپ گاڈ کا نام نہ جانتے ہوں اس وقت جب سیکر بنے ہوئے ہوں تو اس کا آپ پاس گاڈ کا نام نہیں ہوتا. جیسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں جب سیکر تھا تو بظاہر تو میں سمجھتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, یعنی مذہب کو نہیں مانتا, یہ کہوں گا میں مذہب کو نہیں مانتا. لیکن میری دعا کیا نکلتی تھی اس زمانے میں, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرا انتظار کروں. یہ کہتا تھا, روتا تھا میں, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو اس وقت جو تھا خداوند وہ میرے انکانشیس مائنڈ کا ریفلیکشن تھا. وہ جب میں نے ڈسکور کر لیا تو پھر وہ میرے کانشیس مائنڈ کا حصہ بن گیا. So, Maulana, would the prayers of such a person be accepted by God? وہ پریئر کیا کرے گا, وہ تو ابھی ڈھونڈ رہا ہے. ابھی پریئر کیا, جب سیکر کیا پریئر کرے گا, ابھی اس کو پریئر کا کہ وہی نہیں ملا. یعنی پریئر تو شروع ہوتی ہے جب آدمی فائنڈر بن جائے, جب ڈسکوری ہو جائے اس کو. This question is from Stuti. If one is scared of death every time, then how will one face challenges in life?
آپ مجھ کو دیکھ لیجیے، ساری زندگی میں چیلنج کا مقابلہ کرتا رہا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ڈرتا ہے اس سے. یہ کوئی بات نہیں، یہ تو ایک سپوزیشن ہے، ایک سپوزیشن ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ڈیتھ، فیئر آف ڈیتھ جو ہے ان ریزلٹ وہ کیا چیز ہے؟ اٹ انکریزز یور ریسپانسبلٹی، سینس آف ریسپانسبلٹی. اس طرح دیکھیے آپ کہ جس آدمی کے اندر یہ احساس بہت زیادہ ہو کہ نیکسٹ مومنٹ میں مرنے والا ہوں، تو کیا ہوگا؟ ریسپانسبلٹی کا احساس بڑھے گا، وہ اور زیادہ کرے گا، اور زیادہ کرے گا، اور زیادہ کرے گا. تو یہ تو ایک بحث ایک سپوزیشن ہے، ایسا ہوتا نہیں کبھی. اب پرافٹ کے جو کمپینین تھے وہ تو اتنا زیادہ خدا سے ڈرتے تھے ہر وقت، لیکن جو ریولیوشن وہ لائے، جو انہوں نے کام کیا، وہ پوری ہسٹری میں انوکھا ہے، پوری ہسٹری میں انوکھا ہے. یعنی لکھا ہے اس میں ایچ جی ویلز نے کہ یہ کمپینین کے بارے میں کہ وہ نیشن آف ہیروز بن گئے، نیشن آف ہیروز. حالانکہ خدا سے بہت ڈرتے تھے، وہ ڈیتھ سے بہت ان کو ڈر لگا رہتا تھا، لیکن وہ نیشن آف ہیروز بن گئے اور دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام کر ڈالے وہ. تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیسک بات ہے. مولانا, please tell us what is the definition of a death? دیکھیے ڈیفینیشن آف ڈیتھ جو ہے میڈیکل سینس میں تو یہ ہے کہ کمپلیٹ ٹرمینیشن آف لائف. یہ لوگ کہتے ہیں کمپلیٹ ٹرمینیشن آف لائف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے. صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ فرام دا پریزنٹ ورلڈ. یہ ہے لائف ختم ہو گئی، یہ ڈیتھ کا ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. لائف جو ہے اس نے ایک سفر کیا ادھر سے ادھر کا. تو میں کہوں گا کہ ڈیتھ کی ڈیفینیشن صحیح یہ ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ فرام دا پریزنٹ ورلڈ. یہ ہے میرا دیکھ صحیح ڈیفینیشن اس کی. مولانا جب والدہ کا کویشچن تھا، مولانا تو سیکر بھی تو دعا کر سکتا ہے کہ خدا ان کے سامنے آئے. جب ہمیں یاد ہے جب ہم نے 21 ڈیز کے بعد جو دعا کی تھی، ہم نے دن رات خدا سے دعا کی تھی کہ ہمیں سچائی معلوم کرنی ہے. اور 22nd ڈے پہ مولانا ہم نے آرٹیکل پڑھا تھا آپ کا. بٹ دا اونلی تھنگ از اے پرسن شوڈ بی ایبل ٹو سرینڈر وین ہی فائنڈز اٹ. تو میں تو خود ہی کہا دعا تو کرتے ہی، میں نے یہ کہا کہ دعا نہیں کرے گا. آپ نے کہا فائنڈر کو کی دعا نہیں، میری عبادت کا دیکھیے، میں نے عبادت کے بارے میں کہا، وہ دعا کے بارے میں نہیں. نہیں، وہ دعا کی بات ہو رہی تھی تو پریئر کی. دیکھیے پریئر کا ورڈ انگلش میں ڈبل معنی میں بولا جاتا ہے. سیکر تو رات دن دعا کرے گا. میں نے خود دیکھا کہ خداوند تو کب آئے گا، کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. یہ دعا ہی تو تھا ہی. ہر سیکر دعا کرتا ہے رات دن. لیکن عبادت جس کو ہم کہتے ہیں ورشپ، جب تک جان نہیں لے گا تب تک ورشپ کیسے کرے گا؟ کیونکہ دیکھیے وہاں پر تھے کچھ لوگ سیکر عرب میں، رسول اللہ سے پہلے قص بن سعدہ وغیرہ ان کے نام تھے. وہاں ان کو حنفا کہا جاتا تھا، یعنی سیکر کے لیے ان کا حنفا ورڈ بولا جاتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ خدایا اگر میں جانتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے تو میں ویسے ہی تیری عبادت کرتا. ایک طرف تو دعا کرتے تھے کہ مجھے سچائی مل جائے، دوسرے یہ کہتے تھے کہ خدایا اگر میں جانتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے تو میں ویسے ہی تیری عبادت کرتا. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. دعا تو آپ یعنی رات دن دعا ہی کرے گا سیکر، لیکن عبادت کے لیے ایک فوکس چاہیے. فوکس ہے ہی نہیں آپ کے پاس، کیسے بات کریں گے آپ؟ مولانا آپ نے کہا کہ روح ایک آدمی کی اگر ڈیتھ کے بعد ایک نیا ری برتھ ہوتا ہے جو کہ ہیل یا ہیون میں
یا پیراڈائز میں ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک باری ڈیتھ کے بعد پھر اس کی روح دوبارہ آتی ہے اور کسی نہ کسی الگ جیو میں چلی جاتی ہے, کسی پلانٹ اور any other animal or a flower or whatever. So بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی روح دوبارہ زمین پہ نہیں آئے گی. وہ کانسیپٹ کو میں نہیں مانتا. وہ کانسیپٹ بالکل irrational ہے, کوئی اس کی لاجک نہیں, کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے اس کی, بس ایک فلاسفی ہے, پیور فلاسفی ہے. وہ کانسیپٹ پیور فلاسفی ہے, پیور فلاسفی ہے, کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں, کوئی سائنس نہیں. اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ سائنٹیفک بیس ہے. اس لیے کہ دیکھیے ہمارا جو باڈی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ بلین لیونگ سیلس ہیں. لیونگ سیلس برابر ٹوٹتے رہتے ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہر 10 ایئرس میں پورا باڈی بدل جاتا ہے, دوسرا باڈی آ جاتا ہے. لیکن میری میموری انٹیکٹ ہے. آپ سوچئے کہ اب میں اگر 80 سال کا ہو چکا ہوں, 90 سال کا ہو چکا ہوں, تو کتنی بار میرا باڈی بدل چکا, لیکن میری میموری ابھی باقی ہے. یعنی 5 سال کی عمر میں میرا یہ آپریشن ہوا تھا, ابھی تک اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ. مجھے ایک دم وہ پکچر بالکل سامنے میرے ہے, کس طرح میرے باپ مجھ کو اپنے اس پہ لیے بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کو آپریشن کر رہا ہے. تو جب میرا باڈی بدل گیا تو وہ کہاں ہے, میموری کہاں ہے؟ وہ اس کو آنے کہ میموری انڈیپینڈنٹ ہے اس باڈی سے, وہی پرسنالٹی ہے, وہی پرسنالٹی ہے. تو میں جس بات کو کہہ رہا ہوں وہ ایک سائنٹیفک بیس ہے اس کی. وہ دوسری والی بات تو پیور فلاسفی ہے. آج تک کوئی اس کا پروف نہیں کہ آدمی لوٹتا ہے, کوئی بھی اس کا کوئی بھی پروف نہیں. جو پروف بتائے جاتے ہیں وہ تو ایک بناوٹی ہوتے ہیں. بنگلور کے سائنٹسٹ نے, ایک ٹیم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں واپس آیا ہوں, تو ان کا کہ میں ایگزامن کروں گا, تو انہوں نے اجازت دے دی اس کی. یہ تو بناوٹی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر لوٹتا ہے تو ایک ہی آدمی کو کیوں پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا تھا پہلے. کسی ایک کو کیوں پتہ ہے؟ کوئی ایک ہی آدمی کو یہاں جانتا ہے کہ میں پہلے یہ تھا, اب میں ایسا ہوں. ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے, ایک پیور فلاسفی ہے وہ. میں جو کہتا ہوں وہی سائنٹیفک بیس اس کی ہے کہ ہماری, اسی لیے ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ پرسنالٹی از چینج لیسس ان چینج. چینج لیسس ان چینج یعنی بدلتے ہوئے باڈی میں ایک نہ بدلتے ہوا انسان ہے. اس معنی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے. وہ ابھی مرنے کے بعد اگر 10 بار میں باڈی مرا اور میں پھر بھی میری پرسنالٹی باقی ہے, تو ایک بار اور مرنے پر پرسنالٹی ختم کیوں ہو جائے گی؟ ڈیتھ جو ہے 9ویں بار مرنا ہے میرا, تو 9ویں بار مرنے میں کیوں ختم ہو جائے گی جب 8 بار مرنے پر نہیں ختم ہوئی؟ تو اس کی ایک سائنٹیفک بیس ہے, وہ تو ایک پیور فلاسفی ہے. اور انسان کے ڈیزائرز ہیں. اب بتائیے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے میری ڈیزائر پوری ہوں, مجھے فلفلمنٹ ملے, وہ ساری ختم, اس کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے اس میں. ہم 50-60 سال کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کیا انجام ہوا, ساری ڈیزائر جو ہے ختم ہو گئی. اور سب سے بڑی چیز جو ہے میرا مائنڈ جو ہے, اتنا بڑا مائنڈ نیچر نے ہم کو دیا ہے کہ 100 ملین بلین پارٹیکل اس کے اندر ہیں, اس کا کوئی یوز نہیں, کوئی یوٹیلائزیشن اس کا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی یونیورس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کا یوٹیلائزیشن نہ ہوتا ہو, جو ویسٹ میں چلی جاتی ہو؟ کوئی بھی نہیں. ایک ایٹم سے لے کر کے گلیکسی تک ہر چیز کا ایک یوز ہے. صرف ایک مائنڈ میرا ہے جس کا کوئی یوز نہیں. تو یہ ایکسیپشن جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایکسیپشن ہی بتاتا ہے کہ ہم یہ مان نہیں سکتے اس کو, یہ غیر انسائنٹیفک ہے. یہ ایکسیپشن انسائنٹیفک ثابت کرتا ہے. ہمیں بھی اسی طریقے سے, ہمارے مائنڈ کو بھی اسی طریقے سے یوز ہونا چاہیے. اس طرح ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں. اگر ایٹم یوز ہو رہا ہے, ایک درخت یوز ہو رہا ہے, اوشن یوز ہو رہا ہے, پہاڑ یوز ہو رہا ہے, ہر چیز یعنی پوری طریقے سے ان کا استعمال ہو رہا ہے. دنیا پورا استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ گنگا ہمالیہ پہاڑ پر برف پگھلتی ہے اور دریا بہتا ہے گنگا کی شکل میں.
بھرپور طور پر اس کا استعمال ہو رہا ہے, بھرپور طور پر. میرا مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایکسیپشن یونیورس اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ اس ایکسیپشن کو یونیورس ایکسیپٹ نہیں کرتی. یونیورس چاہتی ہے کہ جس طرح ساری چیزوں کا استعمال ہے میرے مائنڈ کا بھی استعمال ہو. Are soul and mind the same thing or two different things? بھائی دیکھیے, صوفی لوگ تو دو چیزیں مانتے ہیں الگ الگ, باقی میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو فزیکل باڈی ہے یا مائنڈ ہے, بس تیسری کوئی چیز نہیں. اسی مائنڈ کا اسپریچول نام جو ہے وہ سول ہے, بس میں تو یہی مانتا ہوں. وہ اسپریچول نام اس کا ہے. مائنڈ کا اسپریچول نام جو ہے اس کو ہم سول کہہ دیتے ہیں یا روح کہہ دیتے ہیں. الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. دو ہی چیز ہے انسان میں, یا تو فزیکل باڈی ہے یا مائنڈ ہے. یعنی میرا ماننا یہی ہے. آپ کہتے ہیں سول اور مائنڈ ایک ہے, تو یہ کہتے ہیں ڈیتھ کے بعد کیا مائنڈ اپنی جیسے جو مائنڈ فری تھنکنگ میں سوچتا ہے نا, فری ول میں, تو کیا وہ کانسیپٹ ڈیتھ کے بعد بھی چلتا ہے اسی مائنڈ کا؟ واٹ ہیپنس ٹو مائنڈ کا کیا ہوتا ہے ڈیتھ کے بعد؟ بھائی دیکھیے, اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم پوری طرح ہمیں فریڈم ملا ہوا ہے اور فریڈم کے ساتھ ہم سوچتے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بات کو بھی ملا ہوا ہوگا فریڈم. لیکن ایک ڈفرینس ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے آج کی دنیا میں ان پریزنٹ ورلڈ میں اپنے مائنڈ کو مس یوز نہیں کیا, اپنی فریڈم کو مس یوز نہیں کیا, اسی کو سچ پورا فریڈم ملے گا وہاں. قرآن میں ایک ویدا رائے تو سمن رائے تو نئی و ملکن کبیرہ, یعنی بالکل ہی آزادی ہو جائے گی 100%. لیکن کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں ڈسپلن کے ساتھ رہا, جس نے مس یوز نہیں کیا, اس کو ملے گی. کیونکہ وہ پروو کرے گا کہ میں اپنے مائنڈ کو کی فریڈم کو غلط استعمال ہی نہیں کروں گا. یعنی وہ پروو کرتا ہے آدمی کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے ہیٹ کروں. اسی کو اجازت ہوگی خوب آزادی کے ساتھ رہو. اور جو یہ پروو کرے گا کہ مجھے ہیٹ کر سکتا ہوں میں کسی سے, تو اس کو ہیل میں ڈال دیں گے, جا وہ ہیٹ کرو, سب سے ہیٹ کرتے رہو. اب وہ جو آئیڈیل ورلڈ ہے جہاں کوئی کسی سے ہیٹ نہیں کرے گا, یہاں سب لوگ پیس کے ساتھ رہیں گے, وہ ان کو ملے گے جنہوں نے دنیا میں یہ پروو کیا کہ وہ ایسی سول ہے یا ایسے مائنڈ ہیں کہ کسی کے لیے ان کے پاس ہیٹ نہیں ہے, کسی کے نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے, تو ان کو پورا فریڈم مل جائے گا. یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. You have said one time that this world is a partial introduction to paradise, and if we take need-based and not greed-based, we get paradise. Usko zara explain kar sakte? ہاں, یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیچر جس کو ہم کہتے ہیں, نیچر میں بہت بیوٹی آپ جانتے ہیں. یا ٹی وی میں نیچر کے سین آتے ہیں تو کتنے بیوٹیفل معلوم ہوتے ہیں. تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسٹینس فرام وہ گلمس آف پیراڈائز فرام اے ڈسٹینس, ایسا میرے دماغ سے نکلتا ہے کہ گلمس آف پیراڈائز فرام اے ڈسٹینس. تو خدا نے, جس کو ہندی میں ایک ورڈ بڑا اچھا ہے, بانگی, تو پیراڈائز کی بانگی خدا نے دنیا میں دکھا دی ہے. یہ قرآن میں یہ بات موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بانگی ہے. یعنی قرآن میں ہے کہ جب وہاں لوگوں کو پھل دیے جائیں گے تو کہیں کہ اسی طرح کے پھل ہمیں دنیا میں ملے تھے, لیکن وہ ٹیسٹ بہت اچھے ہوں گے. وہ یعنی ملتے جلتے ہوں گے دنیا کے پھلوں سے, لیکن ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہائی ہوگا, بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا ان کا.
تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بانگی ہے. تھوڑا سا آپ کو چکھا دیا ہے، اور جو پورا پیراڈائز ہے وہ تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ملے گا. تو ایک مرتبہ میں گیا یہاں لودھی گارڈن میں، تو وہاں یہ منہ سے میرے نکلا تھا کہ a glimpse of paradise from a distance. یہ صحیح ہے انگلش صاحب؟ glimpse of paradise from a distance. اچھے مولانا صاحب، قرآن شریف میں ایک جگہ پہ آیا کہ وہاں پہ جہاں پہ اللہ نے سبھی روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور وہ اس طرح سے آیا کہ سبھی روحوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے پوچھا اللہ نے، تو سبھی روحوں نے کہا کہ ہاں تم ہمارے رب. تو یہ روح اور اس کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس کو وہاں پہ باڈیلی فزیکلی انسان پریزنٹ تھا یا اس کا اسپرٹ پریزنٹ تھا، کیا؟ اب دیکھیے، اس کو ہم مجمل ہی سمجھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں سمجھ سکتے اس کو. لیکن یہ جینیٹکس کا جو اس زمانے میں علم ہے وہ بتاتا ہے کہ آدمی جب ماں کے اس میں ہوتا ہے، جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو، تب اس کے اندر پوری پرسنالٹی موجود رہتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں جینیٹکس سے کہتی ہے کہ اگر میرے یہاں پر ایک اسپاٹ ہے، وہ اسپاٹ بھی وہ موجود رہتا ہے، وہ پوری پرسنالٹی آتی ہے ماں کے پیٹ میں. جس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہاں جو لوگ پیدا کیے گئے تھے اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ وہ پیدا کیے گئے تھے. اور فارم کیا تھا ان کا، تو فارم تو ایک ایریلیونٹ بات ہے. کوئی بھی فارم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن پوری پرسنالٹی کا پیدا ہونا، یہ موجود ہونا، یہ جو آج کل کا جو سائنس ہے، جینیٹکس کی سائنس، وہ اس سے پروو ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے اس میں پوری پرسنالٹی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو پیدا کیے تھے لوگ، وہ اسی طرح پیدا کیے گئے تھے، ایسا میرا خیال ہے. وہ ڈیٹیل تو اس میں ہے نہیں، ڈیٹیل تو ہے نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اصل چیز سائنس میں ہے کسی چیز کی پرابیبلٹی ثابت پروو ہونا، پرابیبلٹی. تو جینیٹکس کا جو سائنس ہے وہ پرابیبلٹی کو پروو کر رہی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. ہم ڈیٹیل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن جو کانسیپٹ ہے جینیٹکس کا ہے، وہ اس کی پرابیبلٹی کو پروو کر رہا ہے. How can one lead a need-based life rather than a greed-based life? مجھے دیکھ لیجیے، مجھے پتہ کر لیجیے. آپ صبح شام آ کر دیکھیے مجھے کیسے رہتا ہوں میں. اور مجھے آپ سے جو لگژری میں رہتا ہوں زیادہ خوش رہتا ہوں میں. کوئی بھی آدمی جو لگژری میں جیتا ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کنگ چارلس جو ہے وہاں برٹن کا، یا جارج بش جو ہیں، کوئی بھی جس کو بھی آپ سمجھتے ہوں کہ لگژری میں جیتا ہے، وہ مجھ سے کمپیئر کیجیے اس کو. 10 دن میری اسٹڈی کی، 10 دن اس کی اسٹڈی کی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ کو زیادہ آپ دیکھیں کہ میں زیادہ خوش رہتا ہوں، وہ آدمی خوش نہیں رہتا ہوگا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر اپنی مشین بند کر دوں گا. میں یہ مشین چلا رہا ہوں، میں بند کر دوں گا اس کو. جی ہاں، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا مل جائے جو لگژری میں جیتا ہو، مجھ سے زیادہ خوش ہو وہ، تو میں اس مشین کو بند کر دوں گا. اس سے بڑا چیلنج نہیں ہوتا تھا کوئی. میں تو اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا ہے. After death, they go straight to heaven, or they have to wait until the day of judgment? اب دیکھیے، یہ بہت زیادہ کلیئر کٹ وے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن برزخ کا ایک کانسیپٹ ہے حدیث میں. تو لگتا ہے کہ موت میں اور ڈے آف ججمنٹ میں کوئی بیچ کا کوئی پیریڈ ہے.
ایک دم کلیئر کٹ طور پر نہیں سمجھ سکتے ہم 2-2-4 کے طریقے سے، لیکن لگتا ہے کہ ایک کوئی پیریڈ ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، تو موت کے اور اس کے بیچ میں۔ البتہ ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یعنی جب موت کے بعد جو ایول سولس ہیں ان کو بری ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جو اچھی سولس ہیں، جو اچھی پرسنالٹیز ہیں، ان کو وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ تو ایک قسم کا یعنی پہلے ہی ان کو ایک قسم کا پلیجر ملنے لگتا ہے، ان کو پہلے سے ایک قسم کا پریشن ملنے لگتا ہے، کیونکہ سب کھل جائے گا۔ ادھر مرے ادھر پتہ چل گیا کہ میں دنیا میں کیسا تھا، مرتے ہی پتہ چل جائے گا میں دنیا میں کیسا تھا۔ تو ایک کچھ احساس اس قسم کا یعنی فائنل ججمنٹ سے پہلے بھی اس کو ہوگا۔ لیکن برزخ کا جو کانسیپٹ ہے حدیث میں، قرآن میں تو نہیں، حدیث میں ہے۔ یہ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے لیکن دوسرے سینس میں یوز ہوا ہے وہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پیریڈ ہے بیچ میں، ڈیتھ اور فائنل ججمنٹ کے بیچ میں، جس کو ہم برزخ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جان سکتے۔ What's the importance of intention? بھائی اسلام میں تو سارا ہی معاملہ انٹینشن پہ بیس کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو انٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام جو کرتے ہیں تو فار دا سیک آف گاڈ کرتے ہیں یا فار دا سیک آف اینی تھنگ ایلس کرتے ہیں۔ تو بیسک بات یہ ہے کہ ہر کام آپ کا فار دا سیک آف گاڈ ہو تو وہ صحیح انٹینشن مانا جائے گا، اور اگر فار دا سیک آف اینی تھنگ ایلس ہے تو بیڈ انٹینشن مانا جائے گا، پھر اس کی ویلیو خدا کیا نہیں ہوگی۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں۔